اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب سردی آتی ہے تو لوگ تھوڑا سا سکھ کا سانس لیتے ہیں بجلی کے بلوں کو لے کے. وہ یہ سوچتے ہیں جب ہم بجلی کا بہت کم استعمال کریں گے تو ہمارا بل کم آئے گا. ظاہر ہے گرمی پاکستان میں جس طرح کی گرمی پڑتی ہے تو یہاں پر اے سی چلانا لوگوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. تو بیشتر جو صارفین ہیں, اب ظاہر ہے بیشتر طبقہ ایسا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن کچھ لوگ جو کرتے ہیں سب کے بل آلموسٹ ان کی استطاعت سے باہر ہی آ رہے ہوتے ہیں. اب جب ہم اس سیزن میں آ گئے سردی کے سیزن میں, اس میں بھی اگر اوور بلنگ آ جائے, بلنگ کا زائد بلنگ کا لوگ شکار ہو جائیں تو پھر جو ہے اس پر سب کے سوال جو ہے آنکھیں جو ہیں بھویں چڑھ جاتی ہیں کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے. تو بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی نااہلی کا بوجھ صارفین پر ڈال دیا ایز یوزول. جو سب سے آسان کام ہے آپ جو نہ کر سکیں صارفین پر, کنزیومر پر, عوام پر ڈال دیں وہ بوجھ. تو کم بجلی استعمال کرنے والوں کو بھی بھاری بھرکم بلز بھیج دیے گئے ہیں اور بجلی کمپنیز کی جانب سے 30 دن سے زائد بلنگ کا انکشاف ہوا ہے. اور کے الیکٹرک سمیت جو دیگر بجلی کمپنی نے ان پر ایوریج اوور بلنگ ثابت ہونے پر نیپرا نے ایکشن لینے کا فیصلہ کیا. اچھا اب اس میں چکر یہ ہے کہ ویسے آئی واز فیلنگ دیٹ, کیونکہ میرا جب بجلی کا بل آیا تو میں یہ تصور کر رہا تھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ نہ اے سی چلا ہے نہ پنکھے اس طرح سے چل رہے ہیں, مطلب وہ کنسسٹنسی, کیونکہ سردی جو ہے وہ جب آتی ہے تو آپ کے جو بجلی کی ریکوائرمنٹ اس حساب سے نہیں رہتی. اب کراچی ویسا شہر نہیں ہے کہ جہاں پر سردی اتنی زیادہ ہو کہ آپ کو اس حوالے سے الیکٹرک ہیٹرز یوز کرنے پڑے یا کوئی ایسے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے. لیکن اس کے باوجود جو میرا بل آیا اس کے اندر کوئی اتنی خاطر خواہ کمی نہیں تھی, بلکہ اسی ایوریج کے حساب سے آیا جس طریقے سے گرمیوں کے مہینوں میں آتا تھا. تو دیٹ واز کوائٹ سرپرائزنگ فار می کہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. جب آپ ٹرینڈ دیکھتے ہیں نا اپنے بجلی کے بل کے اوپر تو وہاں پر آپ کو یونٹس وغیرہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً سردی کے مہینوں میں وہ کیونکہ آپ کا یوزیج کم ہوتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا اور آج یہ جو نیپرا کی جانب سے یہ جو اب کارروائی کا کہا گیا ہے تو اس سے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ واقعتاً یہ کچھ غلط تھا, کچھ گڑبڑ گھوٹالا تھا. کیا ہونی ہے تو یہ انجم عبد الوہاب سے ذرا جان لیتے. انجم پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو رپورٹ ہے انکوائری کمیٹی کی اس میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں, اور یہ جو لکھا گیا تھا کہ 30 دن سے زائد کی بلنگ, یہ کیا کانسیپٹ ہے, یہ ذرا سمجھائیے گا ہمیں. جی بالکل, نیپرا نے یہ صارفین کی شکایت کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی تھی 3 سینئر افسران پر, اور یہ لاکھوں درخواستیں موصول ہوئی تھی کہ بلنگ غلط کی گئی ہے. کیونکہ اب جو نیپرا اتھارٹی کی جانب سے ڈسکوز کو جو کہا جاتا ہے کہ الیکٹرک کو 30 دن کے اندر اندر یہ بلنگ کریں گے, جا کے میٹر ریڈنگ کریں گے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ مختلف آئی بی سی یا مختلف شہروں کے اندر کوئی بھی آئی بی سی سینٹر ہوتا ہے یا وابڈا کہہ لیں یا کے الیکٹرک, ان کے جو میٹر ریڈر ہوتے ہیں ان کو زبانی طور پہ یا ان کے جو جی ایم ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ایوریج آپ کا زیادہ بہتر ہونا چاہیے, آپ کی ریکوری اچھی ہونی چاہیے. تو عموماً ہمارا سلیب چینج ہوتا ہے, 200 سے سلیب چینج ہو جاتا ہے, 300 یونٹ پر سلیب چینج ہو جاتا ہے, 500 پہ سلیب چینج ہو جاتا ہے, 700 پہ. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ میٹر ریڈر اگر لیٹ آتے ہیں, آپ کے یونٹ 298 ہے, اگر وہ ایک دن لیٹ آئے گا تو 304 ہو جائیں گے, تو آپ کا سلیب چینج ہو جائے گا, آپ کا ایک دم یکدم جو ہے نا 35 روپے فی یونٹ ہو جائے گا. تو عموماً یہ اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں, اور اس کی شکایت اس دفعہ صارفین نے نیپرا کو کی تھی, اور اس کے اوپر کمیٹی بٹھا کر اس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. صارفین کو تو یہ بھی نہیں پتا, بہت بیشتر صارفین کو یہ نہیں پتا کہ وہ اگر اس طرح کی کچھ ان کے ساتھ ایشو ہو رہا ہے تو شکایت کریں تو کس طرح کریں, کال کر کے کریں, آن لائن کریں, یا طریقہ کار کیا ہے آسان. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک نے تو ای میل ایڈریس دیا ہے, وہ واٹس ایپ کے اوپر دیا ہوا ہے, آپ تحریری درخواست بھی جمع کرا سکتے ہیں, لیکن وہ ثبوت مانگتے ہیں. تو عموماً کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب میٹر ریڈر آتا ہے تو اس کی تصویر کھینچ لیتے ہیں یا اس سے بات کر لیتے ہیں کہ جی آپ 30 دن سے زیادہ پر آئے ہیں, تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوتی ہے. لیکن عموماً جو صارفین ہوتے ہیں, ہر صارفین کی اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, اور بعض اوقات صارفین کو پتہ بھی نہیں چلتا میٹر ریڈر کب آیا, کب ریڈنگ لے کر چلا گیا. ایک اور نقطہ مجھے بتائیے گا کہ بجلی کا بل ابھی ظاہر ہے کہ میرے پاس نہیں ہے, لیکن ہوتا تو میں اس پہ زیادہ تفصیل سے آپ سے بات کرتا, لیکن اس کے اندر میٹر ریڈنگ ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے. تو کیا وہ میٹر ریڈنگ ڈیٹ میں بھی کچھ ہوتا ہے, آگے پیچھے کر دیتے ہیں کہ جی کی فلان ڈیٹ کو اور لکھیے دیا, ایسا ہوتا ہے؟ میٹر ریڈنگ ڈیٹ تو لازمی سی بات ہے, وہ 30 دن کے اندر کی لکھی ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ کے الیکٹرک کے بل میں فوٹو بھی ہوتی ہے میٹر کی. جب وہ میٹر ریڈر آتا ہے وہ فوٹو بھی کھینچتا ہے اور وہ فوٹو بل کے اوپر لگائی جاتی ہے.
کے الیکٹرک نے اس بارے میں کہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا جدید طریقہ ہے ان کے میٹر چیک کرنے کا جو ہے ایک انہوں نے ڈیوائس دی ہے میٹر ریڈر اس سے چیک کرتا ہے جس میں ناممکن ہے کہ وہ دن آگے پیچھے ہو سکے لیکن بہرحال ٹیکنالوجی کا دور ہے ہر چیز کا اب یہ جدید کیا طریقہ استعمال کریں گے انجم کے جو زائد بلنگ ہوئی ہے وہ کیا واپس ملے گی لوگوں کو اماؤنٹ یا اگلے بل میں وہ کٹ کے آئے گا کیا ہوگا؟ نیپرا نے تو تمام ڈسکوز کو اور کے الیکٹرک کو ہدایت کیا کہ 30 دن کے اندر جو زائد بلی کی گئی ہے وہ صارفین کو واپس کریں اور جو کے الیکٹرک کو خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ جو ڈیفیکٹو خراب میٹر تھے اگر وہ تبدیل نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے ریڈنگ غلط آئی تھی ان کو بھی تبدیل کر کے صارفین کو اس کا فائدہ دیا جائے جو بل غلط بھیجے گئے یہ 30 دن کے لیے کہا گیا ہے اس سلسلے میں کے الیکٹرک کا کہنا انہوں نے نیپرا اتھارٹی سے رابطہ کر لیا اب نیپرا اتھارٹی سے رابطہ کرنا صارفین کو کیا فائدہ ہوگا 30 دن کے اندر نیپرا کے الیکٹرک دیگر ڈسکوز کیا فیصلہ کرتی ہیں صارفین کو کیا حاصل ہوتا ہے یہ اب آج تک ویسے کبھی ہوا ہے ایسا کہ کچھ اضافہ اگر لے لیا انہوں نے تو وہ واپس ہوا ہو کوئی اس طرح کا ہسٹری ہے؟ فائلرز کو تو واپس دے دیتے ہیں اگر اس میں ہمیں اس طرح کی ہسٹری کچھ لوگوں سے تو نہیں ہمیں کبھی بھی ہم جیسے بھی کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر کھڑے ہیں یا بیشتر صارفین ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی جب بل زیادہ آ جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے آپ بھر دیں بعد میں درست کر دیا جائے گا لیکن ایسا عمل ابھی تک نظر نہیں آیا ہمیشہ صارفین یہاں پہ سر دھوتے ہی نظر آئے کہ جی زیادہ بل آیا تھا بھرنا پڑ گیا ایک ساتھ کر کے دے دی گئی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا صارف کا بل واپس کر دیا جائے وہ بھی اگر چوری میں پکڑا جاتا ہے تو اس کی کوئی ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے لیکن اگر اس طرح کے بل آتے ہیں تو صارف کو تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا ہے تو یہ سمسیا ایسی ہوتی ہے کہ صارف کو بہت کم فائدہ ہوتا ہے اصل چکر یہی ہے چلیں جی تھینک یو سو مچ انجم عبدالوہاب اشفاق اصل میں جو آپ لاجیکل بات کر رہے تھا کہ ہم بجلی استعمال بھی نہیں کر رہا ہے پھر بھی بل آ رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ اس بات کا بل بھیج رہے ہیں کہ آپ بجلی استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ عموماً آپ ایوریج جتنی بجلی استعمال کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم اس بات کا بل بھیج رہے ہیں استغفراللہ تو پھر کیا کریں زیادہ استعمال کریں کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ بس شکایت کریں جو نمبر دیے گئے ہیں ان پر کال کریں جو طریقہ ہمارے رپورٹر بتا رہے تھے اور اپنے رائٹ کے لیے بولا کریں یعنی کہ جنہوں نے زیادہ بل بھیجا انہیں کو کال کریں یا نیپرا کو کال کریں نا نیپرا کو کیوں کال کریں ان کو کال کر کے کہیں کہ باس میں نے آپ کو بولا کیا ہے ہاں بالکل میں نے آپ کا کیا بگاڑا بالکل چلیں جی آپ